پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک کمزور آدمی اور گائے کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف اور بے حد ہی کمزور آدمی رہتا تھا۔ وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ اے اللہ، مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت اور مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑے اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، یعنی میں بہت کمزور ہوں، میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہو وہ کیا کرے۔ اے اللہ، سب کی سننے والے، تجھ سے میں منہ سے ہی مانگ سکتا ہوں، لیکن محنت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس پیارے دوستو، اسی طرح کی وہ دعا کرتا رہتا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ اللہ نے ہر شخص کی روزی محنت اور مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر اللہ سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے کہ یہ کیسا ناکارہ انسان ہے، چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور یہ کوئی کام بھی نہ کرے۔ لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی اور اس کی مراد اس کے گھر آئی۔ زور سے اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور اس کے گھر میں ایک گائے گھس گئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بغیر رکے ہوئے اس حالت پر چھری پھیر کر گائے کو ذبح کر دیا اور پھر کسائی کو بلا کر اس کا کام تمام کرنے کا حکم دے دیا۔ گائے کا مالک گلیوں میں اپنی گائے کو تلاش کر رہا تھا اور گائے کو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر کی طرف آ گیا۔ پھر گائے کا مالک آ کر کیا دیکھتا ہے کہ گائے ذبح ہو چکی ہے اور کسائی اس کا کام تمام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ گائے کے مالک نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا کہ ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا تو نے، یہ تو میری گائے تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ایسا کرنے کا۔ دعا مانگنے والے نے جواب دیا کہ سنو بھائی، تمہیں زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا کرے اور میرے پاس میرا رزق پہنچا دے، اور اس نے میری دعا قبول کر لی۔ یہ جواب سن کر گائے کا مالک بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے پہلے اس کو بہت مارا، پھر اس نے گریبان سے پکڑ کر اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جانے لگا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی بات کو سنا تو اس کو حق پر قرار دے دیا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ جو دعا مانگنے والا آدمی تھا وہ بزرگ انسان تھا۔ وہ بزرگ اسی بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھائے اللہ کو کہنے لگا، اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے میں نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کتنی راتوں کو جاگ کر تجھ سے دعا مانگی ہے، دعا مانگنے میں کتنے لمحے گزارے ہیں، اور میں یہ خواب دیکھتا رہا ہوں کہ تو میری بات کو سنے گا۔ جب میں نے اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اے اللہ پاک، میں ہمیشہ تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا رہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ اس بزرگ کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر بھی موم بن جائے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نرم دل اور بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس بات کا فیصلہ 1 دن کے بعد کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر لیا۔ ذکر و اذکار کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مولا، اے اللہ، مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے تمام راز کھول دیے۔ چھپے ہوئے راز اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کھول دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور سارا معاملہ کیا ہے۔ دوسرے دن ان دونوں کو طلب کیا گیا، یعنی ان دونوں کو بلایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا اور گائے کے مالک سے کہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو اپنی گائے کی طرف سے صبر کر لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ارشاد سنتے ہی اس بدبخت نے کہا، کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ علیہ السلام کے انصاف، چرچے اور شہرت تو زمین آسمان تک پہنچ چکے ہیں، مگر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ انصاف نہیں، ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم بوڑھے کے حوالے کر دے، ورنہ تیری سخت رسوائی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں جو ظلم و ستم تو نے کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ گائے والے نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی اور کہنے لگا، اے داؤد علیہ السلام، آپ نے اچھا فیصلہ سنایا، آپ نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، نعوذ باللہ۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میرا نہیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور کہا اے بدبخت، اس ہنگامے سے باز آ جا، کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، جو تو نے بویا ہے وہ کاٹ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پھر سے حکم دے دیا۔ اس حکم پر وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے اور کہا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس درخت کے نیچے ایک آدمی کا قتل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے، البتہ اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ یہ شخص اصل میں غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو، اپنے مالک کو قتل کر کے اس کے مال اور دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہ مظلوم دعا مانگنے والا اس کے آقا کا بیٹا ہے، یعنی جسے اس نے قتل کیا تھا یہ دعا مانگنے والا اسی کا بیٹا ہے۔ تو نے دنیا کے لیے اپنے آقا کو مار دیا اور آج تو کہہ رہا ہے کہ تجھے ہم ظالم کہہ رہے ہیں۔ تو نے اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا۔ تو نے ہم سے کہا تھا کہ ہم تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو نے اپنا فیصلہ مانگا تھا۔ میرے مالک نے، میرے اللہ نے مجھے تیرے ظلم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض ہے۔ تو نے اپنے ظلم کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کی پناہ، تو نے اپنے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا تھا جس طرح دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا ہے۔ تو نے اپنی چھری یہی گڈھا کھود کر دفن کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی۔ گڈھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور ایک لمبی سی چھری باہر نکلی۔ اب گائے والا شخص، یعنی جس کی گائے تھی، جو گائے کا مالک تھا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اصل میں وہی قاتل تھا۔ لوگوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ چھری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ حال ہوا، یعنی جو آدمی گائے کا مالک تھا، اگر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر پہلی بار میں ہی اپنی گائے چھوڑ دیتا تو اس کے جرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتے، لیکن اس نے خود اپنی ہی بربادی کی، اور وہ گائے کا جو مالک تھا اصل میں وہی قاتل تھا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے اس کے مالک کو قتل کیا اور اپنے ہی مالک کا سارا خزانہ ہضم کر گیا، اور کس طرح سے لوگوں کے سامنے اس کے سارے راز کھل گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اللہ پاک اس دنیا میں ہی اس راز کو کھول دیتا ہے اور ہمیں دنیا میں بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ برا نہ کریں اور کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ اللہ پاک ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔